الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه گرامی قدر سامعین حضرات، آج کی خوبصورت محفل اس علاقے میں کھلری کے مقام پر اس مسجد میں بابا شہید علیہ رحمہ کی عرس کے حوالے سے اس تقریب میں محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ جتنے بھی آپ سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے حاضر ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، مسکینی اور بے بسی پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تکبر، کبر، خود ستائی اور بڑائی پسند نہیں۔ وہ اٹھاتا ہی اسے ہے جو اس کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرتا ہے، کیونکہ کربلا کا ماحول ماہ محرم الحرام کے حوالے سے سب آپ نے سنا ہوگا کہ یزید ذلیل ہوا اور حسین علیہ السلام تو پہلے بھی سربلند تھے اور عزت والے تھے، لیکن حسین اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سر رکھنے والے تھے۔ تکبر عزازیل کو ذلیل کرتا ہے اور جو عاجزی پیش کرتا ہے اس کی بارگاہ میں اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو تکبر مگن ہے پسر، سادی نے کہا تھا کہ تکبر اے میرے بیٹے نہ کریا کر، بڑھائی نہ کریا کر، بڑا پن نہ دکھایا کر، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو تزکی اور مصطفیٰ نہ کہہ، وہ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ہے۔ اس نے ستاری کی آپ پر، مجھ پر، سب انسانوں پر چادر ڈالی ہوئی ہے، ستاری کی کچیاس، اگر وہ کھینچ دے تو سارے ننگے ہو جائیں۔ ہم ایک دوسرے کو جو آنکھیں ملا سکتے ہیں، یہ کرم رب العالمین کا جس نے آپ کو مجھے ڈھانپا ہوا ہے، وگرنہ اس کے کھاتے میں اور اس کے علم میں اور اس کے سامنے نامہ اعمال کے حوالے سے کون کتنا پانی میں ہے، یہ انسان
سے پڑھ کر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، بلکہ ہے ہی وہی جانتا۔ جتنے اللہ آپ کو مجھے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ماں کہتی ہے نا بچوں کے حوالے سے، باپ کہتا ہے کہ میرا پتر ہے، ماں کہتی ہے میرا پتر ہے، میں جب میں پتہ ہے کون ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تو نے تو پیدا بھی کیا نا، تو نے جنم دیا ہے، تخلیق تو میں نے کی ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے۔ تو حضرات، میں نے اس لیے یہ چند باتیں عرض کی کہ ہم آج سی اچھی چیز ہوتی ہے، ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر رفیق صاحب اور ان کے جمیع رفقاء، انور صاحب اور جتنے بھی ان کے اس محفل کے انعقاد میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صاحب بازار کا فیض نصیب فرمائے، اور گولڈن شریف کا فیض یہ نظر آتا ہے کہ فیض کیا ہوتا ہے۔ جتنے آپ بچے بیٹھے ہیں، بچوں سے میری تماس ہے کہ آپ خاموشی سے گفتگو سنیں۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں، آپ اچھے بچے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ کہ فیض نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ سارے بولے تھوڑا فیض نظر آتا ہے، اور کون بولنے کا ہے جس پر فیض ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ڈاکٹر خالد صاحب اور سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں حل کرے، کاروبار میں برکتیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم اپنے وقت پر دعا کریں گے۔ مجھ سے قبل یہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے جو کیا آپ نے سنا ہوگا، میں چونکہ ابھی آیا تو ولایت سے میں نے پڑھی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ نہ ان پر غم ہوتا ہے، نہ کبھی وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ غمگین نہیں ہوتے، نہ ان پر کبھی غم ہوتا ہے، نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں، وہ بڑے رنگین ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا بندہ، سمجھدار بندہ، نسبت والے سارے چہرے میرے نظر آ رہے ہیں، بندہ سمجھے گا میری گفتگو، رٹ کے بولنا اور ہے، ڈٹ کے بولنا اور ہے۔ بولے ہاں صاحب میرے ساتھ ذرا چلیں، پڑھیں تھوڑا سا کہ بھائی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ غمگین نہیں ہوتے بلکہ رنگین ہوتے ہیں۔ رنگین کا معنی، رنگین کا معنی، رنگین کا معنی ہے رنگ ہونا ہے، ہونا چاہیے، صبغت اللہ کا رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ۔ ہمارے ساتھ آپ امام آ کے تشریف رکھیں، آپ پیچھے بیٹھیں، ہم آگے بیٹھیں، آپ کا اتنا میں سب آئے، آپ کو تو چلے گئے تشریف رکھیں، پیش امام ہے یہ، آپ تشریف رکھیں ماشاء اللہ۔ وہ رنگین ہوتے ہیں، اور رنگینی کیا ہے؟ صبغت اللہ ہے جی۔ قرآن پاک کون سا پارہ ہے؟ پہلا پارہ آخر میں، صبغت اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کا رنگ۔ بولو سب نے اللہ کا رنگ، حالانکہ وہ رنگا میں، جسمہ میں، باڑیاں میں، سامنے آنے میں تو ساری چیزیں تو پاک ہے، لیکن جو جس کا کوئی رنگ نہیں پھر بھی کہتا ہے میرا رنگ، میرا رنگ اکثر میرا رنگ۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ پیلا ہے، نیلا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کالا، یہ نہیں ہوگا بلکہ ہوگا نرالا، نرالا ہوگا رنگ۔ کس کا رنگ؟ اللہ کا رنگ۔ تو اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ رنگین ہوتے ہیں۔ ایک لفظ بولو تو میں آگے چلا ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ اولیاء اللہ کی ہونے ہیں، سارے بولو رنگین ہونے، کہنے جی تواڈے تے رنگ کتوں چڑھیا؟ ہاں یہ تسی گل نہ سن سو، یہ پہلی دفعہ گفتگو اور حقیق کر رہے ہیں، اور یہ فیض ہے کسی کا، نظر ہے کسی کی گفتگو کوئی اور کر رہا ہے مجھ میں۔ آپ نے سنا ہوگا
اسما کنندہ نے چند اور ادھر بھی کنندہ نے مقدہ ہے اسما اور بڑی منقش چیز ہوئی ہے تے بندہ پوچھے کہ جناب ہے مسجد بھائی اے بڑی رنگین ہے رنگ کس پڑیا وہ کہہ رہے ہیں فلاں اے بندہ میں ٹائر نہ بڑا مائے ہے تے اے نہ لگنا کئی دفعہ وہ ٹائر اپنے نمبرے کے بھی لا کے چلے جانے ہیں پتہ نہیں اتنے لگی ہی نہیں لگی وہ لا کے اپنے نمبرے کی نمبر کی نام بھی لے کے چلے جانے ہیں ایک ساڑھے نال رابطہ کرو تے اللہ بھی رنگین کئی پہلا نہیں ہے کہ ساڑھے نال رابطہ کرے گل سمجھ آ نہیں آ رہی بولو اور کئی جگہ ٹہلا تھے کہنا نہیں مستری فلاں ٹائل ماسٹر برائے رابطہ پہلے نمبر ہوتا ہے اللہ تے میں ویسے تشبیہ کہہ دیتا ہے اس نے کتوں بھی تو پکارے تھے ادعو الی سبیل ربک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی کہ جہاں بھی تم مجھے پکارو گے تو میں سنتا ہوں یہ الگ بات ہے دیتا کسی کی ہو سکتا ہے سنتا سب کی ہوں اگر کوئی مقبول ہاتھ اٹھا دے ہاتھ بعد میں اوپر جاتی ہیں قبولیت پہلے ہوتا ہے قبولیت پہلے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس پر میں کافی چیزیں پیش کر سکتا ہوں شعر اشعار میرے ذہن میں کافی آ رہے ہیں لیکن ایسا مقصود شعر نہیں میں ایک شعر پڑھا دے تو سی مزہ لے رہا سو مزہ لے رہا سو اسی نے بڑا شعر پڑھے ہس لیکن میں کچھ پیغام دے کے جاؤں گا کہ تسی بعد میں بھی سنو گے کہ ایک دفعہ مزہ آئے گا کہ کوئی گل کر کے بھی آ رہی ہے اولیاء اللہ کی ہوتے ہیں اے لفظ بولو نہیں نہ کی انہوں نے سارے بولو بچے بھی بیٹھے ہیں گلا نہ کرو توجہ ضرور کرو اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں سارے بولو رنگین ان کا رنگ ہوتا ہے پھر میں نے کہا ٹائل ماسٹر کہتا ہے جی فلاں مستری برائے رابطہ بندہ رابطہ کرنا کہنا ہے بڑا اچھا رنگ پڑے گا اتنے بھی رابطہ ہوتے ہیں اللہ نے بھی اپنے رابطے رکھے نے حالانکہ اللہ کسی کار میں نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ تم دربار اور مزار کیوں بناتی ہو ثابت ہے تو میں کہتا ہوں اللہ ہر جگہ میں اللہ پوری کائنات میں تجلی تیری ذات کا جتنے حضرات بیٹھے ہو توجہ ہے میری طرف میری طرف توجہ نہیں اپنے مالک کی طرف تے اپنے کملی والے کی طرف توجہ کرو تے اے پھر رنگا پہ بھرے گا اے اسکول ماسٹر بچے بیٹھے ہو چھوٹے بچے جمعے والے دن کرنے میں کلر ڈے ہے کہتے ہیں بیٹا کلر ڈے کس میں رنگ بھرتے ہیں آپ کو تصویر دیتی ہیں کہ رنگ بھرو تو ٹیچر پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے یہ کس کی ہے یہ کس نے رنگ بھرا ہے بچہ پھر جڑا صحیح ہو نا جس پڑھے ہو رنگ ٹھیک وہ کہنا میں بھرا ہے اے میرا رنگ ہے تے کربلا وچ بھی جڑا حسین رنگ لایا کملی والے فرمایا میرا رنگ ہے تشریف کو مہربانی میرا رنگ ہے کملی والے کس طرح مسیقالی کتنے لے آنے اے حدیث میں دسنگا حسین امنی و انا منہو
حسین بھی ایک رنگ پڑے ہیں، رنگ پڑے ہیں، کسی نے پتنی جرت نہیں کی تھی، اے اگر جرت ہے اگر محمد رسول اللہ نے تے علی نے پتنی جرت ہے۔ مسلک میں جو کہ بند ہو گئے نا سنوں کی بندہ اعتراض والے سارے بندے اکٹھے نہیں ہونے، کوئی اعتراض والا بھی ہونا ہے، لیکن دماغ نال سنو، عقل نال تے ایمان کی ترکڑی تے تولو پھر تولو۔ ضروری نہیں کہ سارے منن نہ بھی منن، لیکن گل تے سمجھو نا، سنو تو صحیح۔ بندہ کہنا ہے چپ کر نہ بھی من کہ جرگا ہوئے لوگوں، بندہ کہنا ہے نہ من گل تے سن، گل تے سن، نہ من صحیح تو اولیاء اللہ گل تے سن۔ اللہ پوری کائنات میں موجود ہے، بولو سارے وہ بچے دو بچے گلا میں کرتے ہیں، ٹوپی اللہ کے وہ بچے ادھر کھجو کرو، سارے ادھر دیکھو میں تک رہے انہوں نے تک وہ سمجھ گئے میرے گلا میں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھو سارے کملی والے نالے محمد اللہم صلی علی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ وہ متوجہ میں پھر تک لسان ساکی کی رنگ کے ظرف پہ نظر رہتی ہے، اسی چلو سے بنا دی اسے پیمانے سے۔ میں حضری جان دینا بندے ہیں، میں بہت بڑے استاد چڑھے ہیں، چڑھے ہیں سامنے ڈاکٹر صاحب، اور چڑھے ہیں سامنے چڑھے ہیں کہنو کہنے نہیں چنڈا نہیں مشکل تو کہنے نے اے دراٹی آنے چنڈا کے لے گیا، ٹوکا چنڈا کے لے گیا، پنجابی پرانی پنجابی ادھر سمجھو کسی چنڈانے نے لوا کے نہیں لوا کے لے گیا، جب چنڈا گیا جب تیز ہوئے نا ڈاکٹر رکھے تو بندہ ہوتا ہے نا بہت تیز ہے، جب میں تیز ہے نہیں لیکن حسین تیز ہے، رسول اللہ دا فیضان تیز ہے، کملی والے کی نگاہ تیز ہے، اولیاء اللہ کا جو منصب اور مقام اور مرتبہ ہے تیز ہے، اس لیے لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ نہ جاؤ، اولیاء اللہ کی دیتے ہیں تے اسی کہتے ہیں کہ آ کے تب تے صحیح نہ اتوں ہی دے آ کے اللہ ملتا ہے، بیٹھے نے کام چھڑ کے بیٹھے نے تے ایک بجی لانا صاحب بچے نے سر چکیا نہیں چکیا بچیاں تب لوگ کا نظر مارو ادھر تک تسی ادھر نظر مارو رنگ نظر آیا نہیں آیا، یہ رنگینی ہے محمد مصطفیٰ کی۔ دیکھو توجہ کرو بچیاں تک لوگ سر چک کے بیٹھ گئے، اے میں نہیں تک رہے ہو، اے اپنے مالک میں چلے والے تسی اندر ایمان ہے، تسی اندر کشش ہے، جڑا مقناطیس ہوتا ہے نا میگنیٹ، وہ بھی خالص لوہیا چھکنا میں چھکنا میں میگنیٹ سسٹم تانبا رکھ دو سوپ چیزیں رکھ دو کہنا ہے پیار ہے ساری زندگی پیار ہوئے ایسا فیض نہیں ملے گا۔ میگنیٹ کے ساتھ لوہا ایک رات رکھا جائے ٹیکناٹوس میں چلا جانا ہے، کہتا نہیں کیوں تجربہ کیتا ہوئے اے مقناطیسی نا لوہا لائی رکھو نا لوہا ٹھیک ہے گھنٹہ دو گھنٹہ وہ مقناطیس والا کام پھر تھوڑی دیر واسطے لوہا پاوے تھوڑی دیر واسطے کرتا ہے کرتا نہیں کرتا بولو وہ عقل کے مطابق بھی لے کے وہ مقناطیس اچھے 10 منٹ رکھو تے مقناطیسی پیچھے کرو تے لوہا چھکسی تے لوہا چھکسی لوہا پھر نہیں چھکنا ہے نا ایسے نہیں کسی معاملہ سنے ہیں کہ لوہا کپنے تے میں اپنے فقیر کی بارگاہ سے آیا نا تے فقیراں بول پڑیاں تے فقیراں سانوں دسیا لوہا کپنا نہیں لوہا چھکنا ہے۔ میں گل کی گل ختم ہو گئی میں جلدی مکا چھوڑسا تو سب پتہ نہیں نہ چل سی ٹھیک ہے یار تو پہلے ہی مکا دے گا تے لوگ کہنے نے کہ بھائی تسی یہ دربار کیوں بڑھائے ہو بیوہ چاہتا ہو تو فلانا چاہتا ہو تو میں پھر نہ کہنا کعبہ کیوں بڑھائے ہیں بھائی کعبہ کوٹھا آج عمرہ جنہ کیتا ہے آپ چکو دے دے بیٹھے ہو آج عمرہ جنہ کعبہ کھولو تکے میرے سمیت گھٹ بندے نے جتنے بیٹھے ہو اللہ بچیاں بھی نصیب کرے دوبارہ جانا کعبہ چکو کنڈی لگی ہے کالا لیکن جو پھیرے سامنے تک چکر لا رہے پوچھو کیوں ہے وہ کہنے بیت اللہ
26 साल तो कुरान मजीद सुनाने का बंदा याद है मैंने बड़ा पक्का मैं ठीक बंदा हाँ ये जरा चढ़े पता लगेगा उसको रहेंगे दब के किसी से ना हम कभी आसिफ तो शायद उस सही ताजदार हम भी हैं तो मजा ले रहे हैं याद के लुत्फ ले रहे हैं खबर ही नहीं क्यों कि असी उस मालिक की बारगाह के डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जिसकी बारगाह से चला जावे इंसान के खबर नहीं मिलती इब्न आलम में लिशा सब रहमानी आखिरी दौर की तस्वीर तक आलम इस्तिगराक दी अखां बंद नहीं आज अखां बंद नहीं ते अखां बंद तां होंदियां ने कि कोई जलवा अखां विच आए होवे कोई जलवा अखां विच आए होवे ते दिल विच समाए होवे ते किधरों फैस पाए होवे ओ कहना कि मैं अख खोलनी नहीं अख ते तां खोलना कि कोई और सुना होवे ते इस जैसा सुना है ही कोई नहीं ते तां ही गया ना इस सूरत नो मैं जाना खां जानानक जाने जहाना कलाम ते सुने आने ना एक कलाम सुने ते फिर जैसा आने थोड़ा जा पढ़ो रंग बने कि इस सूरत नो मैं जाना खां जानानक जाने जहाना खां सच आखा ते रब दी अख बोला किस निशान सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान दी शान सट बड़िया सुभान अल्लाह आज मलका मैं गल की ना अखां बंद ने इस विच भी एक खास क्योंकि फकीर की अख बंद है ना तो फकीर कमली वाले की जात ते जेड़ा गुम होया होवे उसका कोई फेर भी हिकमत का हाली नहीं होना अख बंद करके दस रहे हैं कि कमली वाले अखां खोल के भी मान ते बंद करके भी मान ताकि तू तेरी अखां बंद होण ते कब्र विच बंद होई खुले ते फिर तू कह सुभान अल्लाह अजमाना का आसना का
بولو سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک برکت کملی والے دیے رنگینی. میں نے کب بات کی ہے کہ رنگینی ہے اور میری بات یقینی ہے. یہ میں گل نہیں ٹھیک ہے حضرات. تیرا کیمرہ جڑا ہے اتنے مجھ رکھ چلو تو بچ جی ٹھیک ہے تے او سکی ہے تے پھر سکی سیو کر سی نا یا سارا کام چھوڑ سی او سکے کہنا کھلڑی بیچ کے کہنا سنے آ کام چھوڑ سی سنا لے سنے نہیں سنا سنا کر سی جب یہ ٹھیک کر سی اے پوچھنا حلیمہ گنبد سب سے گنبد بنے ہیں ٹھیک ہے. اللہ مانو میں نے زیارت نصیب کرے کول جا کے کرے کہ ادب نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہنے لگی گنبد اور یہ دربار کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جہاں سے دین آیا ہے وہاں سے آئے وہاں سے ہی آئے ہیں. کملی والا ان کے نزدیک آنا کہ شرک ہے یہ بدعت ہے. انہوں نے سب مزارات گرائے جنت البقیع میں سب گرائے لیکن جرت نہیں ہونی کہ اتنے کو ہاتھ پائے اتنے ہاتھ نہیں پہنا. کیوں؟ وہ کملی والے کا دربار اور بازار ہے گنبد شریف ہے اور وہ پوری کائنات کی سربراہی کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوری کائنات کی سربراہی کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ. اولیاء اللہ رحمین ہیں. اور سمجھ آیا کہ کتنے کے رحمین ہیں؟ بولو ٹھیک ہے. یا اگلا رنگ میں اڑ گیا سارا کچھ اڑ گیا. ایک چلک دکھائی ہے اولیاء اللہ کے رنگ دی. اولیاء اللہ کے رنگ ایک چلک ادنا دی چلک اے ہن یہ اساں دسی اولیاء اللہ دی اپنی نہیں اولیاء اللہ دی دسی. اساں اسی بے رنگا ساڈے تے رنگ اگر ہے تو اولیاء اللہ دا رنگ ہے. حسن حسین دا رنگ ہے کملی والے آقا دا رنگ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلفائے راشدین کی رنگینی ہے پوری کائنات میں. جو ہلچل ہے جو ایمان ہے جو ارتعاش ہے جو مسجدیں آباد ہیں ایک بات ایسی ہمارا تو نہیں ہے کہ جنی خالی ہوتی ہیں اندروں ظاہر خالی ہوتی ہیں کوئی کچھ نہیں ہونا ہے کنگے کسی ایسے اندر کوئی شے نہیں ہوتی خالی. کیوں کہ اتھے خالی ہو گیا اور اس بارگاہ سے سوالی ہو گیا. کس کی گل کر رہے ہیں؟ اللہ کی گل کر رہے ہیں. اتھے خالی سب کچھ خالی کر کے آپ پڑھنا مانچ کے تے اپنا باری مار کے مانچ کے پڑھنے خالی کر اور پھر اپنے آپ اللہ کی بارگاہ کا سوالی کر.
قوالی پر یہ بالکل ناجائز فتویٰ ہے جو کہتے ہیں مشرک ہیں. ہاں اصلا دماغ خراب ہے کہ اسی اللہ کی توحید بیان کر کے شرک کر دیں. دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اچھی بات ہے. بولو کون دیتا ہے؟ سارے بولو. آج چکو ذرا پھر تاکہ ایمان میں گواہی دام کے سارے کس دینے والی ذات ایک ساڑھے حضرت پہ ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے اللہ بھی ہے. جناب ماما نے ڈیڑا دے دینا رہے اس کائنات نے ڈیڑا اتنا دے سی پورے وسیع میدان ہے. تو اپنی پریشانیاں اپنے دکھ اپنے استرام اور اپنے تکالیف مالک کی بارگاہ سے پیش کر. اس طرح کیمرہ آرام نال سیو کر لینا نا تیری حرکتاں بھی تے دل دی گل کیمرہ سیو نہیں کرتا. کیمرے کو کھل کے بندہ سوچے کہ میں تینوں پر بنا گا تیریاں تارا پچھو کپنا جا کے پھر میں تکا کہ تیریاں لیٹر کم کرنی ہے اور کیمرے کا پچھو تار ہی کم چھوڑ جا کے کیمرہ کا لمکنا رہنا کم کرے گا. تار کپی جاوے تو کیمرہ کم نہیں کرنا کہ تیری میری ایمان والی تار کپی جاوے تو کم نہیں ہونا. ایک خیال کہیں تیرے میرا کنیکشن ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے. تار ہی نہ کپی جاوے کہ پیچھے تار لگی ہونی چاہیے. تار سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر پڑھ رہے ہیں کلمہ جو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ایک ساڑی تار لگ جانی ہے کملی والے نے. ایک کنیکشن بہان ہوتا ہے. ایک درخواست کی دینی پڑی وقت سے بے گیر سے ادھر ادھر اور پھر ادھر ادھر دوڑنا بھی نہیں پہنا. نوٹیفکیشن دینے واسطے کہ جناب مہربانی کرو ساڑی فیل کڑو ساڑا نام کڑو کلمہ پڑھ چپ کر کے بیٹھو پڑھتے تیری نائن تار لگ جاتی ہے اور تیرا کھاتا اللہ نے مقبولہ نے دنیا میں شامل ہو جاتا ہے. تیرا کھاتا لگ جاتا ہے کہ تو لینگویج لگ گیا اگر کملی والا اور یا اللہ نے صحابہ نے اہل بیت رسول نے پیچھے تو لگ گئے اس لائن میں لگ گئے تو بھی لگے ہیں نہ بھی لگے ہیں. اللہ کے سامنے جتیاں میں بھی جگہ چاہ دے نا اس لائن کی جتی میں ایک احساس دی بندے مسیحی میں ضروری نہیں بندہ مرابے کے بڑھ کے بیٹھے جتیاں میں بھی جگہ لگ جاوے نا صحیح خلوص سے دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا وہی کعبہ سر آیا جبھی ہم نے جہاں رکھ دو. کعبہ چھٹے ہوتے آ لگ رہے ہیں سامنے آنے کیوں کہ کعبے والے نہ دے تعلق ہو گئے. کعبے والے نہ تعلق ہو جاوے اللہ تعالیٰ اے اولیاء اللہ تو دور نہیں تیرے میرے تیرے دور نہیں لیکن وہ آپ کہنا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میں تو سامنے شہرات کو لے رہا سکتا ہے شہر کہتے ہیں کہ تو ساریاں رضا پورے جسم میں سپلائی کر دیا نے اے رب اے شہر سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اے شہر آگے اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو زیادہ
بخاری مسلم اپنی کتاباں پڑھ کملی والے 250-300 بندے نام لے لے کے آکھے اخرج فلاں بن فلان فإنک منافق تو منافق ہے فلاں پتر فلاں تو مسجد نہیں جانا اے بولا بخاری مسلم حدیث سے نکل اٹھو حالانکہ نفاق کا تعلق دل نہ لے کس نہ لے بولو سارے بولو ٹائم تے ختم ہوسی میں 2-4 منٹ منافق کا معنی کی ہے نفاق عربی میں کہتے ہیں پہلے تو تسی دسو نا پیچھے میں دسا اپنی قبولیت کو پہلے یا علامہ صاحب بیان کرانے یا سارے کرو گے نفاق کا معنی منافق کا کیا ہے نفاق عربی میں کہتے ہیں لومڑی کے بولو لومڑی چلاک جو ہوشیار جانور ہے چلاکی دی اعلیٰ ترین مثال دینی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ لومڑی کی طرح چلاک ہے تو سانگا ایک کہانی پڑھی ہو رہا جب بچے میں چھپتا ہے خوشا ایک کہانی پڑھی سنی ہو بیٹھی انگور پڑھی نہیں کہ انگور کس آتے ہیں لومڑی آتے ہیں لومڑیاں والا بچے کھٹے رہے ہیں بیٹھے ہیں تو کھا کے دیکھے نسل کھانے کے جا کے بیٹھے رہے ہیں کھٹے تیرا میرا گلا خراب ہو جیسی کھٹے ہیں لیکن کھا پانی لگے چھوڑ دے ٹھیک ہے پھر ایک اور کہانی کبا پیاسا تھا تو اس نے پتھر لائے تھے گڑھے سے پائے تھے پانی ہوتے آیا تھے کبا پی کے اڑ گیا ضروروں کی جان کی بیٹھے ہو نا نانے دی کہا ہوئے نا پنڈی کو سنباد مچم باد قدروں میں شادیاں ہوئیاں نے بچے اپنے یہاں دیکھیاں میں کہنے نے میں امی نال گل کرا تو جا نانا تدا کہانی سنا انہیں ہونے کہ نہیں ہونا بولو نانے کے پاس جاؤ بیٹا نانا کہانی سنائیں گے وہ بچہ کہانی سننا نہیں پھر ہاں جی بولو ٹھیک ہے تسی بولو سہن جانا ہے کہانی سننا سہن جانا ہے نانا کہانی سناوے بچے سنتے ہیں حسنین کا نانا کہانی سناوے لوگ جانتے ہیں ساڑھا نانا ہوئے میں سیدہ نا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا نانا ہوئے میرا کہانی سناوے لوگ سنتے نہیں سنتے بھی جان رہے ہیں تو لومڑی کہنے جی انگور سمجھ آئی منافقت کا معنی بتاتا ہوں یاد رکھو گے نفق عربی میں کہتے ہیں لومڑی دی کھوٹا نفق عربی میں کس کو کہتے ہیں کھوٹا سمجھے ہو کھوٹے ہاں میں اس نے کہہ بتا تسی آج عراقی اسمانہ پر ڈاکٹر صاحب کوئی اپلیکیشن دائر کی کہ اسمانہ پر لکھی ہو کھا نہیں پتا تو صاحب کھوٹا چھوٹا تھا اور کھوٹا چھوٹا جانا کئی تو لوگ بات پا لینے اندر اب پتہ کرنے سی اپنے پیچھے جانے ہیں سارا ماحول سامنے اللہ بڑا آگے تبسم مسکرات اللہ سلامت کرتے ہیں مرنے میں نہیں اللہ کاملی والے تکڑے نہیں تو مسکرات کرنے کی کلمہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے تنگیاں تکلیفاں اللہ معاف کرو نفق کیسا کہنے نہیں لومڑی نہیں سارے بولو کھوٹا پنجابی سے کہاں گا اور ویڈیو میں پڑھانا ہے سعید صاحب منافقت نفق کہتے ہیں عربی میں لومڑی کے گھر کی دل کو سوراخ کو کھڈا کہنے میں سارے جانوروں نے کھڈا ایک ہی ہوتیاں نے جس رائے کو گانے نے اسے رائے کو بولو اے گدڑ ہے نا گدڑ سے آگے آگے تو پھر پیچھا
خوشحالی کی مالک کی بارگاہ سے رکھو کہ مالک تو میں نے صحت دیتی، جسم دیتا، سانس دیتی، روانگی دیتی، طاقت دیتی، پیدا کیتا تیرے رزق تے بندہ زمین پہ چلتا سانس لینا تیرے عطا نال، تو باہر بیٹھنا میرے اندر نہیں لے کے جا سکتا، اندر چلا جاوے ڈاکٹر پمپ کر دے کر دے مشینہ ٹوم 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 کر کے بول دے کہ نہیں ساری دنیا چڑھ جاوے سیب دے دل دے سانس نہیں آتا کیونکہ مالک ہے تے پتہ نہیں ساتھ تیرا میرا قدر ہو کے جاوے اس واسطے آخری نماز ضرور پڑھنی چاہیے آخری تو بنا دے کہ پتہ نہیں موت نہیں آنی کدو آوے گی تے ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھ کہ مالک آخری نماز خشوع پیدا کرو اللہ مشکلات آسان فرمان اور جتنیاں تکلیف نے تو انہوں تے میں نوں اللہ ساریاں تکلیفاں دور کرن اللہ سب اجر عظیم عطا فرمان اور جتنے بھی تسی بیٹھے ہو اپنی مشکلات مالک کی بارگاہ تے سپرد کرو او موبائل وچ جڑا واٹس ایپ ہونا ہے اج کل جاکاں گروپ بنائے ہوئے نے فیملی گروپ ٹھیک ہے ہم کلاس والے اپنے گروپ بنائے ہوئے فیملی گروپ نے 50-500 موبائل کے نمبر ہوئے فیملی گروپ کا میسج کرو تے فیملی والے آ جانے ہیں دنیا پتہ ہی چپ کر کے میسج تے تساں نے بتا ٹھیک ہے نا اللہ نال چپ کر کے میسج ہم سوچو تے اللہ رسید کر کے فوراً عطا فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم سورہ فاتحہ سورہ اخلاص میں پڑھ سکتا تو لفظ آرام نہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا قاضی الحاجات یا رافع الدرجات یا کاشف المہمات اے مالک ملک وحدہ لا شریک ہم تیری بارگاہ میں باعث نیاز حاضر ہیں سبھی ہماری حاضری قبول فرما ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا تیرا پاک کلام پڑھا تیرے حبیب کریم کا تیرے مقبولوں کا تیرے محبوب کی اہل بیت کا صحابہ کا ذکر ہوا یا اللہ اپنی بارگاہ میں یہ ذکر قبول فرما اور اس کی برکات ثمرات فیوز ہم سب نصیب فرما اور آج بابا شہید کی عرس کی تقریب ڈاکٹر رفیق صاحب کے زیر نگرانی یا اللہ یہ منعقد ہوئی یا اللہ ان کو اور جتنے سامعین سمیت حاضر ہیں یا اللہ تیرے پاک گھر میں سب کو اس کا اجر عطا فرما یا اللہ ان کا فیضان ہمیں نصیب کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اللہ یہ ہدیہ کرتے ہیں جو کلام پڑھا ہم سب نے جو میری ملت کیا گیا سب سرکار کو پہنچا کر احسن جزا عطا فرما آل بیت اصحاب کرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین محدثین علماء حق اولیاء کاملین بالخصوص سید الانبیاء اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ عالم پیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بابر الدین لالا جی علیہ رحمہ نصیر الدین
رسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، چھوٹے لالا دی جمی خاندان گولڈا شریف اور سادات گرام، جمی اولیاء کاملی میرا شریف کے جو بزرگوار ہیں یا اللہ سب کو پیش کرتے ہیں، سب کی بارگاہ میں ساری حاضری قبول فرما یا اللہ کے سامعین کے جتنے بھی عزیز اقربا دنیا سے گئے، باشر مرسلین صاحب یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں جس کا کوئی بھی دنیا سے گیا، ماں باپ عزیز رشتہ دار سب کی کامل اکمل مغفرت اور بخشش فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما۔ ہم میں سے ہمارے عزیز اقربا میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ تو جانتا ہے، سب کو شفا عطا فرما، جو محتاج ہے محتاجی سے نجات عطا کر، جو بے روزگار ہے روزگار عطا کر، جن کے حالات ٹھیک نہیں تو جانتا ہے، سب کو فراخی رزق فراوانی رزق عطا فرما، جو بچوں والے نہیں ان کو بچے عطا کر، جن کا گھر نہیں ان کو اپنی چھت نصیب فرما، جو بے سکون ہے ان کو سکون عطا کر، اور جن کی بچیاں جوان ہیں ان کو نیک شریف النفس رشتے مہیا فرما، اور ان کے ہاتھ میں پیلے کرنے کی توفیق عطا کر، اور جو کمزور الحال لوگ ہیں یا اللہ ہمیں ننگا ہونے سے رسوا ہونے سے محتاج ہونے سے محفوظ فرما یا اللہ، سب کو دونوں جانوں میں سرخرو کر ذلت سے رسوائی سے جگ ہسائی سے محفوظ فرما، جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں بچے بزرگ نوجوان سب بے کرم فرما، میرے ساتھ تشریف فرما ہوئے سعید صاحب خالد صاحب ڈاکٹر صاحب انور صاحب یا اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرما، اور جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں جس کی کوئی حاجت ہے تو بہتر جانتا ہے، ہم نے بات کلیئر کی، ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے، مالک سب کی حاجتیں پوری فرما، جو پڑھ رہے ہیں بچوں کو کامیاب کر اور بچیوں کو کامیاب کر، اور سب بچیوں کو مستورات ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسن و حسین و آل ابا کس لطف پرہا حاجتاں درد و سرا بے منت خلق یا علی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ